ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان احمد بول رہا ہوں، اور آج جو ہے ایک چھوٹا سا کلپ میں ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا اپنے انٹروڈکشن کے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ چونکہ بار بار ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں اور کوچنگ ہوتی ہے، تو بار بار تعارف کرانا پڑتا ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ ایک دفعہ میں ریکارڈ کرا دوں گا، اور جس کو بھی انٹرسٹ ہوگا تو وہ جو ہے یہ ویڈیو دیکھ لے گا تو وہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آئی تھنک ہر پبلک فگر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ میں جو ہے خود ہی اپنی زبان سے بتا دوں اپنا تعارف، تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سلیمان صاحب جو ہے وہ US میں ان کی پیدائش ہوئی، وہیں بڑے ہوئے اور پھر وہ پاکستان آ گئے، وچ از ناٹ ٹرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ مجھے ڈاکٹر کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ نے PhD کیا ہے، دیٹ از آلسو ناٹ ٹرو۔ مجھے جو ہے بہت جگہ مولانا کہا جاتا ہے، وچ از آلسو ناٹ ٹرو۔ میں عالم دین نہیں ہوں۔ ماسٹرز تو بہت ہی لوگ کہتے ہیں، دیٹ از آلسو ناٹ ٹرو۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پتہ چلی مجھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں کیسے ہوا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں US ایئر فورس کی طرف سے بوسنیا میں ڈیپوٹیشن پہ گیا تھا، وچ از ایبسولوٹلی ناٹ ٹرو۔ کچھ کہتے ہیں جی سلیمان صاحب نے پاکستان میں انجینئرنگ کی بیچلرز کیا اور US میں ماسٹرز کیا، وچ از ناٹ ٹرو۔ اسی طرح سے جو ہے ماشاءاللہ میرے بچوں کی تعداد کے بارے میں تو زبردست قسم کے ڈفرینسز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں میرے 8 بچے ہیں، کوئی کہتا ہے 12 ہیں، کچھ کہتا ہے 10 ہیں، 18، اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں لوگوں کا قصور شاید نہیں ہے، ضرورت انفارمیشن کنفیوز کر لیتے ہیں لوگ۔ تو اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ آج جو ہے نا یہ ساری چیزوں کو ایک ونس اینڈ فار آل ریکارڈ کر لوں، کرنٹ انٹروڈکشن دے دوں، پھر آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئکلی میرے والد صاحب جو ہیں وہ سٹی بینک میں تھے، اور جو ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈفرینٹ ملکوں میں پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے بائی دا ٹائم آئی واز 13 سال کی عمر تک، یعنی 8ویں کلاس تک ہم لوگ جو ہے وہ مختلف شہروں میں رہے۔ فار ایگزامپل ہم لاہور میں رہے، ہم منیلا میں رہے فلپینز میں، کراچی میں رہے، ہم صنعاء میں رہے جو کہ کیپٹل ہے یمن کا، الخبر میں رہے جو کہ سعودی عربیہ کا ایک شہر ہے، اور 6 اسکولز میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، جس میں ایسنا فاؤنڈیشن لاہور میں، PF ماڈل اسکول کراچی، پھر BVS کراچی، پھر ثنا انٹرنیشنل اسکول یمن میں، اور پاکستانی کمیونٹی ہائی اسکول جو ہے الخبر میں۔ تو اگر آپ ان میں سے کسی بھی اسکول میں رہے ہوں تو میں آپ کا اسکول فیلو ہوں۔ اچھا، ایسنا فاؤنڈیشن جو ہے وہ لڑکیوں کا اسکول ہے، لیکن اس زمانے میں KG اور میرے خیال سے فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس میں لڑکے بھی ہوا کرتے تھے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر کوئی اور مس انڈرسٹینڈنگ نہ شروع ہو جائے۔ تو اگر آپ خاتون ہیں اور ایسنا فاؤنڈیشن میں رہی ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ اسکول فیلو تو ہو ہی گئے نا۔ پھر یہ ہوا کہ چونکہ ہمارا ٹرانسفر والد صاحب کا بار بار ہوتا تھا، تو ہمارے والدین نے فیصلہ کیا کہ جی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، بار بار ہر سال اسکول بدلنا پڑتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بورڈنگ اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ تو جب میں 13 سال کا تھا تو مجھے 8th کلاس میں ایبٹ آباد پبلک اسکول بھیج دیا گیا، جس کو ہم APS کہتے ہیں، اور APS از اے بورڈنگ اسکول۔ وہاں سے میں نے اللہ کے فضل سے میٹرک کیا اور FSC کیا۔
جس وجہ سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے اس ایریا سے. ہم اس کو ہزارہ کہتے ہیں، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور وغیرہ. تو آئی ہیو گریٹ افینٹی فار دیٹ ایریا، اور بڑے زبردست لوگ ہیں وہاں ماشاء اللہ. میٹرک میں میری 5th پوزیشن آئی بورڈ میں، اور ایف ایس سی میں میری 2nd پوزیشن آئی NWFP بورڈ میں. ٹھیک ہے. اس لیے بتاتا ہوں کہ بھئی وہ بعد میں وہ پڑھائی سے تھوڑا تعلق تھوڑا کم ہوا، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پڑھائی ہوتی نہیں تھی، اور وجوہات تھیں. پڑھائی تو ہو رہی تھی اچھی ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے میں آ گیا کراچی. میرے والدین جو ہے ڈفرینٹ ممالک سے ہوتے ہوئے کراچی آ چکے تھے، اور کراچی میں پھر میں نے شروع کیا NED انجینئرنگ یونیورسٹی ہے وہاں الیکٹریکل انجینئرنگ شروع کیا. اچھا، اب NED میں نے 4 سیمسٹرز کمپلیٹ کیے. میرے والد صاحب کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ میں US سے پڑھوں. وہ شروع سے تھا ان کا، اور وہ تھوڑی سی اختلاف تھا میرے والد صاحب کا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں انجینئرنگ کروں. تو خیر قصہ مختصر یہ کچھ اور بھی ایونٹس ہوئے، تو پھر میں نے فیصلہ کیا، اور اس میں تقی اسماعیل صاحب نے کافی اسسٹ کیا. انہوں نے مجھے اسٹرکٹلی کہا کہ آپ US چلے جائیں. تو ان کا جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر میں کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں 4 سیمسٹرز کمپلیٹ کر کے چلا گیا یونیورسٹی آف نیبراسکا ایٹ لنکن، نیبراسکا. نیبراسکا ایک اسٹیٹ ہے US میں، اور یہ ایک ان کی اسٹیٹ یونیورسٹی ہے. It is not the topmost university, among the topmost میں نہیں ہے، لیکن it's a very good respectable university. وہاں سے میں نے پھر بیچلرز شروع کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں، اور وہاں پتہ یہ چلا کہ جی آپ کو نان ٹیکنیکل کورسز دینا ضروری ہے گریجویشن کے لیے. تو خیر کافی بحث ہوئی میری ان سے کہ نہیں مجھے نہیں لینا، تو ان کا نہیں لینا پڑے گا. تو چونکہ میرا انٹرسٹ سائیکالوجی میں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب کا انٹرسٹ سائیکالوجی میں تھا، تو پھر میں نے جتنے میرے نان ٹیکنیکل کورسز ہیں وہ یا تو سائیکالوجی میں ہیں یا سوشیولوجی میں ہیں. اور پھر مجھے اتنا یعنی اس کو انٹرسٹ تھا، تو پھر میں نے ایکسٹرا کورسز کیے سائیکالوجی سوشیولوجی میں الحمدللہ. اور میری گریجویشن ہو گئی بیچلرز کی in electrical engineering with a concentration in psychology and sociology. تو یہ بیسکلی میری ڈگری یہ ہے. میرے پاس نہ ماسٹرز ہے، نہ میرے پاس PhD ہے، نہ میرے پاس کوئی علوم دین کی ڈگری ہے. یہی ہے میرے پاس بیچلرز. اچھا، اس کے بعد چونکہ میں چاہتا تھا کہ اچھا ماشاءاللہ میں کامنٹس بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بیگمات کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے، میں ایکسپلین دیٹ آلسو، ڈونٹ وری، وہ بھی میں کر دوں گا. اچھا جناب، تو اور بھی کوئی ایسے کویشچن ہو تو بتا دیجیے، میں اس میں ایڈ کر دوں گا. اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ میں PhD کرنا چاہتا تھا، تو میں بہت خوش قسمت تھا کہ مجھے جو 2 پروفیسرز تھے وہ کافی میرے میں انٹرسٹ لیتے تھے. تو مجھے انہوں نے موقع دے دیا US ایئر فورس اور US نیوی. ان 2 اداروں کی فنڈنگ آئی ہوئی تھی، اور ان کے پروجیکٹس چل رہے تھے ہماری یونیورسٹی میں. تو انہوں نے مجھے اس میں موقع دے دیا. تو تقریباً 2 سال میں نے سیمی کنڈکٹرز پر ریسرچ کی ان 2 اداروں کے ساتھ، اور ظاہر تو پھر وہ سیلری وغیرہ سب وہیں سے آتی تھی. تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے ریسرچ کا. کچھ کام ہمارا پبلش بھی ہوا. تو ٹیکنیکلی اگر آپ پوچھیں تو میں مٹیریل سائنٹسٹ ہوں، یعنی یہ میرا ایریا ہے. میرا کام پبلش بھی ہوا ہے الحمدللہ. تو میں سائنٹسٹ بھی ہوں، اور میرا ایریا مٹیریلز ہے. اگر یہ کام چلتا رہتا تو بالکل میرا ماسٹرز اور PhD ہو جاتا جیسے میرے اور دوستوں کا ہوا. لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ 92 میں جب بوسنیا میں جنگ ہوئی تھی، تو میں تھا، میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا عباس علی. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے اور ہم ریلیف کا کام کریں گے. تو پھر ہم چلے گئے بوسنیا، اور 9 مہینے بوسنیا میں کام کیا. تو اس پیریڈ میں پھر میں نے فیصلہ کیا، اب یہ لمبی کہانی میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا، کہ بس یہ فیصلہ میں نے کر لیا الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے کہ میں نے انجینئرنگ نہیں کنٹینیو کرنا، بلکہ میں نے ریلیف کا کام کنٹینیو کرنا ہے.
تو میں نے انجینئرنگ سے کو خیر آباد کہہ دیا اور میں چلا آیا شکاگو، یو ایس میں ایک شہر ہے شکاگو میں، ایک ادارہ تھا، اس کا نام تھا بینیولنس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن۔ یہ ادارہ بیسکلی امریکن مسلم چلاتے تھے، یو ایس کینیڈا سے فنڈ ریزنگ کرتے تھے، یعنی چندہ جمع کرتے تھے اور ڈفرینٹ وار زون میں کام کرتے تھے، اور ان کی اسپیشلائزیشن ہی وارز تھی، جنگوں میں ریلیف کا کام کرنا۔ فار ایگزامپل فلڈ ریلیف الگ چیز ہوتی ہے، الگ ہوتا ہے تھوڑا، اور جو ہے ارتھ ریلیف الگ ہوتا ہے، وار ریلیف الگ ہوتا ہے۔ تو ان کی وار ریلیف کا ایکسپیرینس تھا، چونکہ میں 9 مہینے بوسنیا میں رہا تھا تو انہوں نے فوراً مجھے رکھ لیا، اس لیے کہ وہ ہمارا میچ کر رہا تھا ریزیومے اور ان کی ریکوائرمنٹس۔ تو پھر ان کے ساتھ کام شروع ہو گیا۔ تو خلاصتاً 92 سے لے کر 2002 تک تقریباً کم و بیش 10 سال کا پیریڈ ہے جس میں اللہ کے فضل سے مجھے جنگوں میں کام کرنے کا موقع مل گیا، اور میں نے 6 وار زونز میں یا پوسٹ وار زون میں کام کیا، جس میں بوسنیا ہے، چیچنیا ہے، کروشیا ہے، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے اور افغانستان ہے۔ اچھا، اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ظاہر ایکسپیرینس چل رہا تھا، تو میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ یہ بن گئی کہ بلڈنگ میڈیکل فیسلٹیز ان وارز۔ تو اگر آپ مجھے کوئی جنگ کا علاقہ دے دیں، الحمدللہ آئی کین ڈیزائن، کنسٹرکٹ، اسٹاف اینڈ مینیج اے میڈیکل فیسلٹی، اور میں نے مختلف جگہوں پہ ہاسپٹلز اور میڈیکل فیسلٹیز بنائی۔ کندہار میں ہم نے سب سے بڑا گائنیکالوجی وارڈ بنایا 2001 کے شروع میں۔ اسی طرح سے دوشنبے جو کہ کیپٹل ہے تاجکستان کا، وہاں میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک ٹی بی سینیٹوریم سیٹ اپ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جناب، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب میں ان وارز میں جا رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یار مسلمانوں میں تو اسٹرینتھس بھی ہیں، یعنی اور خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک خامی یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ بہت لانگ ٹرم کوئی نہیں سوچ رہے، لانگ ٹرم ویژن ہی نہیں ہم بنا رہے۔ یہ میں نے دیکھنا شروع کیا، تو بہت شارٹ ٹرم ہم سوچتے ہیں نا، مطلب آج کل 1-2 سال کا اس طرح سے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے مجھے تو نہیں معلوم ایگزیکٹلی۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہم غلامی میں رہے ہیں تو غلام تو زیادہ لمبا سوچ نہیں سکتا، تو اس لیے شاید وہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ واللہ عالم کہ یہ ریزن ہے زیادہ، یا انسان ویسے بھی شارٹ ٹرم سوچتا ہے، اس کی فطرت میں شارٹ ٹرم سوچنا ہی ہے، لانگ ٹرم نہیں سوچتا۔ ہو سکتا یہ ریزن، اس میں میں نے کوئی تحقیق نہیں کی، نتیجہ یہ تھا کہ نہیں سوچ رہے تھے ہم۔ تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے سوچا کہ اس پہ میں ریسرچ کروں، تو میرا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ویژنس کے اوپر۔ میں نے پھر ریسرچ کرنا شروع کی، اور چونکہ سائنٹسٹ تو ہوں میں، تو وہ جو بھی تھوڑا ریسرچ کا سیکھا تھا میں نے اس کو اپلائی کیا، کتابیں دیکھی، سوچا، تاریخ پڑھنا شروع کی۔ تو مجھے سمجھ آنا شروع ہوا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ آ گیا کہ لانگ ٹرم سوچنا کتنا اہم ہے، صحیح ہے۔ دوسرا یہ سمجھ آیا کہ ویسٹ کا جو فریم ورک ہے ویژنس ڈیولپ کرنے کا، اور ہمارا فریم ورک جو ویژنس ڈیولپ کرنے کا ہے مسلمانوں کا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور ہمارا فریم ورک بہت ریفائنڈ اور سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ایڈوانسڈ ہے، ان کا فریم ورک بہت پور ہے۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ کہ وہ پور چیز کو لے کے چلتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہنچتے ہیں، اور ہم اپنا ایڈوانس فریم ورک کو ہم نے کتابوں میں بند کیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص پاس سائیکل ہے اور ایک شخص پاس مرسیڈیز ہے، تو اگر مرسیڈیز والا گراج سے گاڑی نکالے گا ہی نہیں تو سائیکل والا آگے تو نکلے گا نا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سائیکل مرسیڈیز سے بہتر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مرسیڈیز کو اسٹارٹ ہی نہیں کیا، اب اسٹارٹ کر کے دیکھیں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو فریم ورک ہے مرسیڈیز ہے، ان کا فریم ورک سائیکل ہے۔ وہ سائیکل کو جو ہے لے کے تیز سے جا رہے ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر ہم بھی کہتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس بھی سائیکل ہونی چاہیے۔
بھائی آپ کے پاس مرسیڈیز ہے نا, نہیں ہمارے پاس سائیکل ہونی چاہیے, اور ہم سائیکل بیٹھ کے ان سے کمپیٹ کریں گے. اس سے بڑی کوئی بیوقوفی مجھے سمجھ نہیں آتی, ہو سکتی ہو. اینی وے, تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جب میں وار زون میں کام کر رہا تھا تو وہ اتنا زیادہ ہیوی اسکیجول تھا. ویسے میری زندگی میں اسکیجول ہیوی رہا ہے ہر وقت, لیکن وہ تو بہت ہیوی تھا نا, کبھی ایک جنگ میں, کبھی دوسری جنگ میں, کبھی وہاں بھاگ رہی ہوں, یہاں بھاگ رہی ہوں. تو میری خواہش تھی کہ ایک دن ایسے آئے اللہ میاں کہ میں یہ پڑھاؤں مسلمانوں کو. وہ موقع نہیں مل رہا تھا. اب ہوا یہ کہ جب 9/11 ہوا تو ایوری تھنگ چینجڈ. پہلے تو یہ ہوا کہ نومبر 2000 میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یو ایس میں نہیں رہوں گا, میں اپنے بچوں کو وہاں بڑا کرنا نہیں چاہتا. میرے 2 بیٹے ہو چکے تھے. تو نومبر 2000 میں پاکستان موو ہو چکا تھا, اور میں آن اینڈ آف یو ایس جاتا تھا فنڈ ریزنگ کے لیے. پہلی بات تو یہ تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ 9/11 ہوا تو ساری کہانی بدل گئی. ہماری فاؤنڈیشن بھی بند ہو گئی, ملٹیپل فاؤنڈیشنز کو بند کر دیا گیا شک کی بنیاد پر. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ضریب شک تھا, وہ نہیں نکلا, لیکن فاؤنڈیشن تو بند ہو گئی. اس کے بعد یہ تھا کہ لاسٹ میرا پروجیکٹ افغانستان میں تھا, تو اب یہ کہ وہ کنفیوژن ایک کھڑی ہو گئی کہ جی ہمارے ساتھ جو لوگ آ رہے تھے وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ مجاہدین بھی تھے, اس میں ہم جیسے ریلیف ورکرز بھی تھے. اور اچھا جب ظاہر ہے وہ اس کو چھپانا لوگ چھپتے تھے تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ قندھار میں کیا کر رہے تھے, تو وہ کہتے تھے ریلیف کا کام کر رہے تھے. مجاہدین یہ کہتے تھے. اچھا جب ہم سے پوچھتے تھے آپ کیا کام کرتے تھے تو ہم کہتے ہم ریلیف کا کام کرتے تھے. اب وہ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا, یعنی وہ کھچڑی بن گئی. اس سچویشن میں بڑے مس انڈرسٹینڈنگز. تو یہی فیصلہ ہوا میرے جیسے اور ساتھی ہوا کہ بھئی اب تو ریلیف کا کام کرنا پاسبل ہی نہیں ہے, تھوڑا سا کام ڈاؤن کر لیتے ہیں, سچویشن بہتر ہو جائے پھر دیکھیں کیا کرنا ہے. تو میں کراچی آ گیا, اور کراچی میں اب میں فارغ تھا بالکل. تو مجھے خیال آیا کہ وہ تو میرے بہت عرصے سے ایک ارادہ تھا کہ میں جو ہے پڑھاؤں گا ویژنس. تو پھر میں نے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ میں چلو سے پڑھا کے دیکھتے ہیں. تو پھر میں نے کمپنی سیٹ اپ کی, اس کا نام ہے ٹائم لینڈرز, جس سے میں نے ویژنس, ٹائم مینجمنٹ اور اس طرح کی چیزیں پڑھانا شروع کی. اور اللہ کے فضل سے پچھلے 20 سال سے کمپنی چل رہی ہے. ہم جو ہے ٹریننگز کرواتے ہیں, ہم جو ہے کنسلٹنگ کرتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم سے ملٹیپل انسٹیٹیوشنز لانچ ہوئے, جس میں انڈس ہاسپٹل ہے, جس میں پاکدہ تکافل کمپنی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ علم فاؤنڈیشن ہے, جس کے اندر اس طرح سے ملٹیپل انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے. اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز کو ہم نے ویژننگ کروائی, ہمارے کلائنٹس. تو ہماری ٹیم نے مجھے بتایا کہ ان دا لاسٹ 20 ایئرس ہم نے تقریباً کوئی 1000 سے زیادہ کمپنیز کو, انسٹیٹیوشنز کو سروسز دی ہیں الحمدللہ. اور تقریباً اینی ویئر آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, مشکل ہے لیکن چلیں 50,000 سے لے کر 1 لاکھ کے درمیان لوگ ہیں جن کو ہم نے ٹرین کیا ہے 14 ملکوں میں. تو یہ اللہ کا فضل ہے, یہ ٹائم لینڈرز ہے. اور ماشاءاللہ ابھی جو ہے اس کا ایک بورڈ بھی ہے, اور ہمارے چیئرمین ہیں بغیر فیاض صاحب, فینامنل پرسن ماشاءاللہ. اور یمین الدین صاحب جو ہیں CEO ہیں, اور وہ اس کمپنی کو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ ان دونوں حضرات کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے کافی فارغ کر دیا یہاں سے. پھر یہ ہوا کہ جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے تو بہت سارے ہمارے پاس لوگ آتے تھے اپنے مسائل لے کر, ہم انہیں گائیڈ کرتے تھے ہم ان کو, لیکن وہ بہت اسٹرکچر طریقہ نہیں تھا. کوئی آیا کہہ دیا, ایڈوائز کر دی, ٹائم دے دیا. تو پھر جو ہے ماشاءاللہ سے ہماری اہلیہ بیگم صاحبہ مدیحہ مسعود صاحبہ جو ہیں, انہوں نے پھر یہ آئیڈیا دیا کہ نہیں ہمیں اسٹرکچر طریقے سے لائف کوچنگ کرنی چاہیے. تو پھر 1-2 سرٹیفکیشنز کی, اور جو پھر ہم نے لائف کوچنگ اور بزنس کوچنگ فرم بنائی, اس کا نام ہے دا موسٹار انسٹیٹیوٹ. دا موسٹار انسٹیٹیوٹ ایسے کہ موسٹار وہ شہر ہے بوسنیا میں جہاں میں نے پہلی دفعہ کام کیا تھا. اس شہر پہ میں نے نام رکھا اس ادارے کا, دا موسٹار انسٹیٹیوٹ. اس کے تھرو ہم لائف کوچنگ پرووائڈ کرتے ہیں, اور بزنس لیڈرز کو بزنس کوچنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کو بھی تقریباً
تقریباً 3 سال اس ادارے کو ہو چکے، 3 ساڑھے 3 سال سے ادارہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. تو 2 انسٹیٹیوشن ہو گئے، ٹائم لینڈرز اور موسا انسٹیٹیوٹ. یہ دونوں بزنسز ہیں، یہ فار پروفٹ اینٹیٹیز ہیں جو کہ ماشاء اللہ چل رہی ہیں. اچھا جناب، موسا انسٹیٹیوٹ سے پھر ہم نے ایسے کورسز لانچ کیے جو تھوڑا سا ٹائم لینڈر سے تو ہم تھوڑا پروفیشنل اور کورسز ہم لانچ کرتے ہیں، اور جو کارپوریٹ کے لیے وہ زیادہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں. موسا انسٹیٹیوٹ سے ہم نے ایسے کورسز لانچ کیے جو تھوڑا سا فیملی اورینٹیڈ ہیں یا لیس آف اے کارپوریٹ نیچر. فار ایگزامپل کیریکٹر از ڈیسٹنی ایک ورک شاپ ہے ہمارے پاس جو ہم نے لانچ کی. پھر ابھی ایک اسٹریٹجک پیرنٹنگ پہ ایک ورک شاپ ہم نے لانچ کی ہے، اور ماشاء اللہ سے نیکسٹ سیٹرڈے اسلام آباد میں ورک شاپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو مجھے بتائے گا تو وی کین سائن یو اپ اینڈ یو کین کم ان ٹو دیٹ ورک شاپ. اینی وے یہ ہو گیا. پھر 3 اور ادارے ہیں جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے سیٹ اپ کیے، میں نے میری ٹیم نے یا ہمارے ساتھیوں نے مل کر. ایک کا نام ہے PPF، پیلسٹائن پیس فاؤنڈیشن. یہ تھنک ٹینک ہے جو فلسطین کے لیے کام کرتا ہے ماشاءاللہ. اس کو جو ہے ماسر غزنوی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. پھر جو ہے ایک ادارہ ہم نے سیٹ اپ کیا BEF، بلوچستان ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، جو کہ بلوچستان کے رورل ایریاز کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کر رہا ہے یہ ادارہ. تو یہ بھی ایک سیٹ اپ ہو گیا الحمدللہ ود اے ویری پاورفل ویژن. پھر تیسرا ادارہ ہے ATA، ایڈ ٹو افغانستان، جس کے تھرو ہم پچھلے تقریباً 1 سال سے ہم افغانستان میں کام کر رہے ہیں. اور وہاں ایک پروجیکٹ ہے ہمارا نخلا پروجیکٹ، جس کے اندر افغانستان میں آرفنز اور ویڈوز کو ہم جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اٹس اے 25 ایئر پروجیکٹ جس میں ہم ان آرفنز اور ویڈوز کو ڈیولپ کریں گے into an asset for Afghanistan and the Muslims, and advanced degrees, advanced education دینے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اور یہ پروجیکٹ آن دا گراؤنڈ ہے اس وقت. میرے خیال سے ہمارے پاس اراؤنڈ 400 بچے ہیں، 400 بچے ہیں، اور کوئی 70 سے 80 ویڈوز ہیں 3 پروونسز میں افغانستان کے، پکتیا، خوست اور پکتیکا. یہ 3 پروونسز وہ ہیں جہاں بہت زیادہ لڑائی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ریزسٹنس ہوئی ہے. یہاں آرفنز بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ افغانستان کا ماؤنٹینس ریموٹ ایریاز میں آتا ہے. اچھا جناب، اس پورے ہاں ایک اور کنفیوژن لوگوں ذہن میں ہوتی ہے کہ جی آپ پروفیسر ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، میں پروفیسر ٹیکنیکلی نہیں ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے تقریباً 1 سال لمز میں پڑھایا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. وہی مٹیریل جو میں پڑھاتا ہوں اس کو کورس ہم نے کنورٹ کیا. اور ہاں یہ الگ بات ہے، میں پروفیسر تو نہیں ہوں، لیکن وہ ہمارا کورس جو ہے وہ بہت پاپولر کورس تھا کیمپس پہ. اور میرے خیال سب سے زیادہ بچے امنگز دا ٹاپ کورسز تھا جس میں اتنی انرولمنٹ تھی. یعنی ایک سیمسٹر میں یاد ہے تقریباً کوئی 280 اسٹوڈنٹس تھے میرے کورس میں. پھر میں نے KSBL ہے، کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ، اس میں پڑھایا تھا 1 سیمسٹر. میرے خیال سے اس وجہ سے لوگ پروفیسر والی بات میرے ذہن میں آتی ہے. میں پروفیسر نہیں ہوں، میں تو لیکچرار کہہ لیں زیادہ ایسا ہی ہوں. اچھا جناب، I have traveled to 32 countries، 32 ملکوں کا سفر ہے میرا الحمدللہ. میں نے 2 کتابیں پبلش کی ہیں. ایک کا نام ہے The Embattled Innocence، جو کہ میرے وار ایکسپیرینسز کے اوپر ہے، اور ایک کتاب کا نام ہے Inversions. یہ میرے لائف لیسنز ہیں میرے نا. یہ دونوں کتابیں گفتگو پبلشر سے بھی اویلیبل ہیں، Amazon سے بھی اویلیبل ہیں. اچھا جناب، اچھا بچوں کے حوالے سے بہت کنفیوژن ہے لوگوں کی، میں بتا دیتا ہوں. اللہ کا احسان ہے، میرے 15 بچے ہیں، جس میں اللہ کے فضل سے I'm so lucky کہ 8 بیٹے ہیں اور 7 بیٹیاں ہیں. جو ایلڈسٹ ہیں وہ سیف الاسلام، ہی از 24، اور جو ینگسٹ ہیں امیرہ صاحبہ،
وہ 17 دن کی ہیں. یہ تو ہو گئے میرے بچے. تو یہی ہے بیسکلی جو انٹروڈکشن تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ اسے پوچھ لیں. آئی تھنک دس از پریٹی مچ اٹ. اور یہ اور آئی وڈ لائک ٹو ڈو کہ میں اس ویڈیو کو یہاں وہ کر دوں گا, کیا کہتے ہیں, آئی ول اینڈ دس ویڈیو. اور اگر کوئی کویشچن ہے نا تو میں ایک اور ویڈیو شروع کروں گا, اس میں آپ کویشچن پوچھ لیں, تاکہ اگر مجھے کسی کو کلپ دینا ہے تو میں وہ اس ویڈیو کا وہ دوں گا ریفرنس, رائٹ, ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. So thank you so very much. It was a pleasure. Alhamdulillah, I'm happy to see so many people giving comments. یہ سارے لوگ جزاک اللہ خیر. اور میں آپ سے تھوڑا سا زیادہ کمیونیکیٹ کرتا ہوں ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.